الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد الدرس الثامن عشر 18واں چیپٹر ہے، اور الحمدللہ اس چیپٹر میں بنیادی طور پر جو بحثیں چل رہی ہیں وہ کم کا استعمال اور کم کے کیا کیا اثرات ہوتے ہیں آگے، اور اسی طرح تثنیہ کا ایک نئی چیز ہے تثنیہ، اس کی احکام آئیں گے اور اس کی جو صورتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ سب سے پہلے کہتے ہیں المدرس، مدرس کہہ رہا ہے جو استاذ ہے، کم اخن لک یا محمد۔ اب دیکھیں یہ کم کا مطلب ہوتا ہے کتنا یا کتنی یا کتنے، جو بھی اپنے مطلب جملے کے مطابق اس کو کہا جائے گا۔ اخن ابھی بیسیکلی کیا تھا، اخ بھائی کو کہا جاتا ہے، لیکن کم کے بعد ہمیشہ واحد آئے گا اور اس کے اوپر تنوین زبر والی آئے گی، دو زبریں آئیں گی ہمیشہ۔ کم کے بعد واحد آئے گا اور اس کے اوپر دو زبریں ہمیشہ آئیں گی۔ کم اخن، کم کتابن، کم قلمن، کم رجلن، کم امرأتن، مطلب کم کے بعد ہمیشہ واحد آئے گا اور اس کے آخری حرف کے اوپر دو زبریں آئیں گی۔ یہ آپ نے یاد رکھ لیا تو کم آسان ہے۔ کم اخن لک یا محمد، یعنی اے محمد تمہارے کتنے بھائی ہیں؟ کم اخن لکا، ہم اردو میں جب ترجمہ کرتے ہیں تو بھائی جمع کے طور پہ، ہم حالانکہ بھائی ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن وہ ایکسنٹ سے سمجھا جاتا ہے کہ یہ جمع کی بات کی جا رہی ہے، لیکن ادھر عربی میں بھی اسی طرح ہے کہ بے شک جمع کے بارے میں پوچھا جائے لیکن ان کا سوال واحد کے ساتھ ہوگا۔ کم اخن لکا، تمہارے کتنے بھائی ہیں؟ محمد لی اخن واحد، لی اخن واحد، میرا ایک بھائی ہے۔ واحد اخ کی صفت ہے اس لیے واحد آیا ہے۔ اگر اخت ہوتا، مؤنث ہوتی بہن، تو کہتے لی اخت واحدۃ۔ یہ چیزیں الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر کہتے ہیں مدرس کہتا ہے وکم اختن لک، اخت بہن کو کہتے ہیں، اخ بھائی کو کہتے ہیں۔ دیکھیں یہ وہی چیز ہے، اخت کے اوپر دو زبریں آئی ہیں، واحد کے اوپر دو زبریں آئی ہیں۔ وکم اختن لک، محمد کہتا ہے لی اختانی، یہ نئی چیز ہے یعنی تثنیہ۔ عربی زبان میں ایک خاصیت ہے، ہر زبان میں آپ دیکھیں اس میں یا واحد ہوتا ہے یا جمع ہوتی ہے۔ عربی زبان میں یہ ہے کہ واحد ہے اور دو کو تثنیہ کہا جاتا ہے، اس کے بعد جمع شروع ہوتی ہے۔ دو عربی زبان میں جمع نہیں ہے بلکہ اس کو تثنیہ کہا جاتا ہے، تین سے جمع شروع ہوتی ہے، یعنی اخ واحد، اختانی اثنانی، اور پھر ثلاثۃ اخوات، اس طرح ہوتا ہے۔ یعنی عربی زبان میں دو چیزوں کے لیے الگ سے صیغہ ہوگا، اخن اخوان، اختن اختان، قلم قلمان یعنی دو قلم، کتاب کتابان دو کتابیں، رجل رجلان دو آدمی، امرأۃ امرأتان دو عورتیں، اسی طرح قدم قدمان دو پاؤں یا دو قدم، اسی طرح عین عینان دو آنکھیں، ید یدان، مطلب الف نون آ جائے یا نون آ جائے تو اس سے مراد تثنیہ یعنی دو۔ لی اختان، میری دو بہنیں ہیں، میری دو بہنیں ہیں۔ پھر المدرس کہتا ہے کم عجلتن للدراجۃ یا حامد، دراجہ کا لفظ ہم پڑھا ہے، دراجہ سائیکل کو کہتے ہیں۔ اب عجلہ نیا لفظ ہے، عجلہ کہتے ہیں پہیے کو، ٹائر کو۔ کم عجلتن للدراجۃ، کہ سائیکل کے کتنے پہیے ہوتے ہیں؟ حامد سے پوچھ رہے ہیں استاذ کہ اے حامد سائیکل کے کتنے پہیے ہوتے ہیں؟ حامد کہتے ہیں لہا عجلتان، دیکھیں تا باقی رہے گی، اخت میں بھی تا باقی رہے گی اگر تا اصلی ہے، یعنی اخت میں تا تھی تو جب تثنیہ بنا تو وہ باقی رہے گی، آگے صرف الف نون آ جائے گا، یہ یا نون بھی آ سکتے ہیں، الف نون۔ کہتے ہیں لہا عجلتان، اب دراجہ مؤنث تھا اس لیے لہا آیا، اگر مذکر ہوتا تو لہو آتا، تو دراجہ کے لیے آیا لہا عجلتان، یعنی سائیکل کے دو پہیے ہوتے ہیں، عجلتان دو پہیے۔ پھر کہتے ہیں کم عیدن فی السنۃ یا زکریہ، پھر استاد زکریہ سے پوچھتے ہیں اے زکریہ، سنہ سال کو کہتے ہیں، کہ سال میں کتنی عیدیں ہوتی ہیں؟ کم عیدن فی السنۃ یا زکریہ، زکریہ جواب دیتا ہے فی السنۃ عیدانی، فی السنۃ
عیدان کہ سال میں 2 عیدیں ہوتی ہیں. عید ایک عید کو کہتے ہیں عیدان، 2 عیدیں عیدانی. عیدانی یہ نون کے نیچے زیر آئے گی ہمیشہ، اور یہ نون کی زیر یہ بتا رہی ہے کہ اس سے مراد 2 ہیں. نون کا زبر جو ہوتا ہے وہ جمع کے لیے آتا ہے، تو زیر تثنیہ کے لیے 2 کے لیے. فی السنۃ عیدان ہما عید الفطر و عید الاضحیٰ، یعنی فطر کی عید اور اضحیٰ کی عید. پھر کہتے ہیں مدرس یا ابراہیم، اے ابراہیم، ابو کا تاجر کبیر، کہ تمہارا باپ بہت بڑا تاجر ہے. کم متجرا عندہ، متجر سے مراد ایسی جگہ جو تجارت جہاں کی جائے، یعنی مکان تجارت. دکان بھی ہو سکتی ہے، کوئی ٹھیا بھی ہو سکتا ہے، کوئی سینٹر کوئی بھی ہو سکتا ہے. کم متجرا عندہ، اس کی کتنی دکانیں ہیں. ابراہیم کہتے ہیں عندہ متجران کبیران. یہ دیکھیں، یہ بہت ہی اچھی چیز انہوں نے ادھر واضح کر دی کہ دیکھیں ہم نے کہا تھا صفت میں جو موصوف کا اعراب ہوتا ہے وہی صفت کا اعراب ہوتا ہے. یعنی جو موصوف ہے اس کے آخر میں پیش آئے گی تو صفت کے آخر میں پیش آئے گی. اسی طرح زبر زیر والا معاملہ ہے. اسی طرح صفت کے موصوف کے شروع میں الف لام ہوگا، صفہ کی شروع میں بھی الف لام ہوگا. باقی جو معاملات ادھر دیکھیں، تثنیہ متجران تثنیہ ہے، اس کے الف نون آخر میں آیا ہے. متجران، متجر سے متجران بن گیا، یعنی 2 دکانیں. تو اس کی صفت کے آخر میں بھی الف نون آیا، یہ بھی ہونا ہے. یعنی کتابانی صغیرانی، رجلانی کبیرانی، اختانی صغیرتانی. تو اس طرح باقی جو ہیں مطلب صفات جو ہوں گی وہ اسی کے مطابق ہوں گی جس طرح موصوف ہوگا جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے. یعنی عندہ متجران کبیران، ان کی 2 بڑی بڑی دکانیں ہیں. پھر مدرس پوچھتا ہے کم نافذۃ فی غرفتک یا اسماعیل. اسماعیل سے پوچھتے ہیں اسماعیل کہ تمہارے کمرے میں کتنی کھڑکیاں ہیں. نافذہ کھڑکی کو کہتے ہیں، کہ تمہاری کمرے میں کتنی کھڑکیاں ہیں. اسماعیل کہتا ہے فیہا نافذتان. اب دیکھیں غرفہ کیا تھا، مؤنث تھا، اس کے آخر میں تا ہے. غرفتو کا، فی غرفتی کا، تو آخر میں تا ہے. کا تو خطاب کے لیے کہ تمہارا کمرہ، تو غرفتن مؤنث ہے تو مؤنث کے لیے فیہا آیا. مذکر ہوتا فی ہی آتا. تو فیہا نافذتان، اس میں 2 کھڑکیاں ہیں. پھر کہتا ہے المدرس کہتے ہیں لمن ہذان الدفتران. لمن ہذان الدفتران، دفتر کہتے ہیں کاپی کو، کہ یہ 2 کاپیاں کن کی ہیں. یہ 2 کاپیاں کن کی ہیں. علی کہتا ہے ہما لی، ہما لی، یہ دونوں میری ہیں. اب ہم نے جو پرپوزیشن پڑھا تھا وہ ہوا یا ہم تھا. مذکر کے لیے ہوا یا ہم. ہوا غائب کے لیے، واحد کے لیے، اور مذکر کے لیے. ہم غائب کے لیے لیکن جمع کے لیے وہ بھی مذکر ہوں. اسی طرح مؤنث کی بھی ہم نے چیزیں پڑھی، لیکن مذکر اور مؤنث دونوں اگر تثنیہ ہیں یعنی 2 ہیں تو اس کے لیے ہما استعمال ہوگا. اب اس میں ایک اور قابل غور بات ہے، وہ یہ کہ ادھر کہا جا رہا ہے لمن ہذانی. ہم نے پہلے پڑھا کہ ہذا مذکر کے اشارے کے لیے اور قریب کے اشارے کے لیے، اور پھر جمع کے اشارے کے لیے جو عاقل ہوں اس کے لیے ہم ہاؤلا استعمال کرتے ہیں. مذکر کے لیے ہاذی اور مؤنث کے لیے ہاذی اور مؤنث جمع کے لیے ہاؤلا وہی استعمال ہوتا ہے. لیکن ابھی یہ ہم ادھر پڑھ رہے ہیں کہ 2 کو تثنیہ کہا جاتا ہے، اس کے لیے اشارہ بھی الگ ہوگا. اشارہ بھی ہاذان کے ساتھ، یعنی جو تثنیہ ہے یعنی 2 کا صیغہ ہے اس میں یا الف نون آخر میں آئے گا یا نون آئے گا، اور یہ اشارے کے ساتھ بھی ہوگا. ہاذانی اور مؤنث کیا ہوتا ہے ہاذی. ہاذی کی تثنیہ آئے گی ہاتانی. یہ ایک الگ سی چیز ہے لیکن آپ کو یاد رکھنی پڑے گی. لمن ہذانی الدفترانی، دفتران کا تو آپ کو پتہ ہے کہ 2 کاپیاں، لیکن ہاذان اس کے اشارے کے لیے بھی ہاذان آئے گا یعنی 2. تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ 2 کا اشارہ بھی ہوگا تو وہ ہاذان کے ساتھ آئے گا اگر وہ مذکر ہے. مؤنث کے اشارے کے لیے ہاتان اگر وہ 2 ہے، لیکن وہ جو پروناؤن ہے وہ ہما ہی رہے گی دونوں کے لیے. لمن ہذان الدفتران، یہ 2 کاپیاں کس کی ہیں. علی کہتا ہے ہما لی، وہ دونوں میری ہیں. پھر مدرس پوچھتا ہے لمن ہاتان المسطرتان. مسطرہ کہتے ہیں، المسطرۃ کا مطلب ہوتا ہے
فٹا، پیمانہ. مسترتان دو پیمانے. یہ دو پیمانے کس کے ہیں؟ ابھی دیکھیں مسترہ مؤنث تھا کیونکہ اس کے آخر میں تا آئی ہے، کول تا، اور اسی کے بعد الف نون آیا نا. المسترتو اصل میں تھا، تو آخر میں الف نون آ گیا تو یہ تثنیہ بن گیا. تو مؤنث کی جو تثنیہ ہے اس کا اشارہ ایسے ہوتا ہے ہاتانی، واحد ہاذی، اور تثنیہ ہاتانی، اور جمع ہاؤلا، ہذی ہاتانی ہاؤلا. تو جو دو مذکر ہیں ان کا اشارہ کیسے کیا جائے گا؟ مذکر کا ہاذانی. دو مؤنث کا اشارہ کیسے ہوگا؟ ہاتانی. لمن ہاتان المسترتان، یونس کہتے ہیں ہما لی. اب یہ پروناؤن کا جو معاملہ ہے اس میں دونوں ہما استعمال ہوں گے. ضمیر کا معاملہ ان میں دونوں ہما استعمال ہوں گے، بے شک وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو. اب اس کی ہم مشقیں کرتے ہیں. تمارین کہتے ہیں اجب عن الاسئلة الآتیة مستعملا المثنى، کہ ان کے آپ نے جواب دینے لیکن مثنیٰ تثنیہ کے طور پہ، دو کے طور پہ. یعنی کہہ رہے ہیں کہ کم قلم عندک، اس کا مطلب آپ نے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کتنے قلم ہیں، تو آپ نے دو بتانے ہیں کہ میرے پاس دو قلم ہیں. آپ کہیں گے عندی قلمانی، عندی قلمانی. کم کتابا عندک، عندی کتابانی. کم سبورۃ فی فصلکم، آپ کی کلاس میں کتنے بورڈ ہیں؟ سبورہ بلیک بورڈ کو کہتے ہیں. تو اس کا جواب ہوگا فی فصلی یا فی فصلنا. کم کا صیغہ ہے نا جمع کا، آپ کے. تو جمع کا جب خطاب ہے کم کے ساتھ تو اس کا جواب ہم فصلنا کہیں گے. یعنی فی فصلنا سبورتان. کم ریالا عندک الان یا لیلہ، کم ریالا عندک الان یا لیلہ، یعنی یا لیلہ تمہارے پاس کتنے ریال ہیں؟ تو کہتی ہے عندی ریالان، عندی ریالان. کم اختا لک یا علی، وہ کہے گا عندی او نہیں لی. دیکھیں یہ اس لیے کہ یہ معاملہ جو ہم رشتہ داری کا بتاتے ہیں، بہن کا، بھائی کا، بیٹے کا، باپ کا، تو اس میں لی کا استعمال ہوتا ہے، لکا یا لی یا لکم. عندی کا استعمال نہیں ہوتا. عندی عام چیزوں کے لیے، غیر عاقل چیزوں کے لیے آتا ہے. یعنی عندی کتاب، عندی قلم، عندی دکان، عندی ریال. لیکن جو عاقل ہیں یعنی اخت وغیرہ، بھائی، باپ. لی ابوان، میری ماں باپ ہیں، یعنی ایک باپ اور ایک ماں. ابوان ماں باپ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. لی اختان، لی اخوان، لی حموان، مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے جو بھی آپ، مطلب رشتہ داری کو آپ بتانے کے لیے لی کا لفظ استعمال کریں. کم اختن لک یا علی، لی اختانی. کم عمن لکی، عم چچا کو کہتے ہیں. کم عمن لکی یا آمنہ، لی عمانی. کم صدیقا لک یا محمد، لی صدیقانی. کم طالبا جدیدا فی فصلکم. ابھی دیکھیں دوبارہ فصلکم جمع کا صیغہ ہے تو جواب بھی جمع کے صیغے کے ساتھ ہوگا. فی فصلنا، وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی کلاس میں کتنے نئے اسٹوڈنٹس ہیں. ہم کہیں گے فی فصلنا، ہماری کلاس میں. السلام علیکم. تو اس کا جواب کیسے دیں گے؟ فی فصلنا طالبان جدیدان. طالبان اس کی جو صفت ہے وہ بھی جدیدان آئے گی. کم مسجدن فی قریتک، قریہ کہتے ہیں گاؤں کو، بستی کو. تو اس کا جواب ہوگا فی قریتی، فی قریتی میرے گاؤں میں مسجدان، دو مسجدیں ہیں. کم فندقن، فندق کہتے ہیں ہوٹل کو. کم فندقن فی هذا الشارع، اس سڑک پر یا اس گلی میں کتنے ہوٹل ہیں؟ تو جواب ہوگا فی هذا الشارع فندقان، اس کی کچھ بھی صفت ہو سکتی ہے، فندقان کبیران. کم اخن لک یا، کم اخن لکی یا سعاد، سعاد مؤنث کا نام ہے تو اس کے لیے لکی آئے گا. کم اخن لکی، تمہارے کتنے بھائی ہیں؟ تو جواب دے گی لی اخوانی، اخوانی. اس لیے کہ اخ کا مثنیٰ جو بنے گا وہ اخوانی، یہ الگ ہے، تھوڑی سی آپ کو چیز یاد رکھنی پڑے گی. اسی طرح آگے کہہ رہے ہیں اقرا وکتب، اس کو پڑھنا ہے اور لکھنا بھی ہے. یہ اس کی پریکٹس کرا رہے ہیں آپ کو، تثنیہ کی، مثنیٰ کی، دو والا جو ہے صیغہ. خالد لہو ابنان و بنتان، خالد کے دو بیٹے ہیں اور دو بیٹیاں ہیں. فی هذا البیت غرفتان کبیرتان، اس گھر میں دو بڑے بڑے کمرے ہیں. فاطمۃ لہا طفلان صغیران، فاطمہ کے دو چھوٹے بچے ہیں. لی عینان و اذنان و یدان و رجلان،
کہہ رہے ہیں میری 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، 2 ہاتھ ہیں اور 2 پاؤں ہیں۔ رجل پاؤں کو کہتے ہیں، اور اس کی تثنیہ رجلان، عین کی عینان، اذن کی اذنان، یدن کی یدان۔ پھر کہتے ہیں فی ھذا الحی مدرستان، حی گلی کو کہتے ہیں، اس گلی میں 2 مدرسے ہیں یا 2 سکولز ہیں۔ صلاۃ الفجر رکعتان او رکعتان، صلاۃ الفجر رکعتان یعنی فجر کی نماز 2 رکعتوں کی ہوتی ہے۔ للبیت مفتاحان، مفتاحان گھر کی 2 چابیاں ہیں۔ لمن ہاتان البقرتان، اب یہ دیکھیں آپ کو مؤنث کے اشارے کے لیے کیا کہا تھا، اگر وہ تثنیہ ہے ہاتان، مذکر کے لیے ہذان، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اس کی پریکٹس کریے گا۔ لمن ہاتان البقرتان، اس کو بار بار پڑھیے، آپ کی زبان پہ ہی آئے گا۔ لمن ہاتان البقرتان، یہ 2 گائیں کن کی ہیں، ہما للفلاح، لیکن جب وہ پروناؤن کے ضمیر کی شکل میں آئے گا تو ہما آئے گا، بے شک وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ ہما للفلاح، وہ دونوں کسان کی ہیں۔ اہذان الطبیبان من انکلترا، اہذان الطبیبان، کیا یہ دونوں ڈاکٹر انگلینڈ سے ہیں؟ لا ہما من فرنسا، نہیں بلکہ وہ دونوں فرانس سے ہیں۔ فی قریتی مسجدان صغیران، میرے گاؤں میں 2 چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں۔ پھر آگے مزید کہتے ہیں، تیسرا سوال، اقرأ الامثلۃ الآتیہ، یہ کہہ رہے ہیں مثالوں کو پڑھیں۔ ثم ضع فی الفراغ فیما یلی تمییزا لکم واضبط آخرہ، کہتے ہیں پھر آپ نے ان مثالوں میں اسی طرح جس طرح اوپر مثالیں دی گئی ہیں، نیچے آپ نے اس میں تمییز لگانی۔ تمییز سے مراد کم کے بعد جو آنے والا لفظ ہے، یعنی کم کے بعد جو لفظ آتا ہے اس کو تمییز بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ ہمیشہ واحد آئے گا اور اس کے اوپر 2 زبریں آئیں گی، یہ آپ نے یاد رکھنا بس۔ کم اختن لکا، آپ کی کتنی بہنیں ہیں؟ کم قلما عندک، آپ کے پاس کتنے قلم ہیں یا پین ہیں؟ کم سیارۃ فی الجامعہ، یونیورسٹی میں یا جامعہ میں کتنی گاڑیاں ہیں؟ اب اسی طرح آپ کوئی بھی چیز لگا سکتے ہیں جو کہ مناسب ہو۔ کم کتابا عندک، کم عما لک، کم دکانا فی هذا الشارع، اسی طرح کم مسجدا فی قریتک، کم مقعدا فی فصلکم، آپ کی کلاس میں کتنے بینچ ہیں؟ کم عیدا فی السنۃ، کم عجلۃ للدراجہ، کم نافذۃ فی غرفتک۔ اگلا سوال ہے، حول المبتدا فی کل من الجمل الآتیہ الی المثنى، کہ آپ نے ان سب کو تثنیہ میں چینج کرنا ہے، یعنی ھذا کتاب، تو ھذا بھی تثنیہ بنے گا اور کتاب بھی تثنیہ بنے گا، وہ تو اوبیسلی جب تثنیہ کی طرف اشارہ ہوگا تو وہ بھی تثنیہ بن جائے گا۔ ھذا کتاب، ھذان کتابان، ھذا قلم، ھذان قلمان، ھذہ، اب مؤنث آ گیا، اس کی جو مؤنث کی تثنیہ کیسے آتی ہے؟ ھاتانی، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ھاتانی مسطرتان، ھذان طالبان، ھاتانی طالبتان، ھذان الرجلان مدرسان، ھذان الطالبان من الہند، ھاتان الساعتان من اليابان، ھاتان السيارتان للمدير، لمن ھذان المفتاحان، لمن ھاتان الملعقتان۔ اس کی آپ خود پریکٹس کریے گا بار بار۔ پھر آگے کہتے ہیں، اقرأ الکلمات الآتیہ واکتبھا مع الضبط اواخرها، ان کلمات کو کہتے ہیں آپ پڑھیں، پھر اس کے آخری جو حرف کی حرکت ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ کلبانی، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو تثنیہ ہے اس کے نون کے نیچے ہمیشہ زیر آتی ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اور یہ زیر ہی اس بات کی علامت ہے کہ یہ تثنیہ ہے، یعنی 2 ہے۔ کلبانی، مکتبانی، کلبان 2 کتے، مکتبان 2 آفس یا 2 میز۔ قمیصانی، اخوانی 2 بھائی، مندیلانی 2 رومال، مسطرتانی 2 پیمانے یا فٹے۔ اختانی، امرأتانی، عورت کو کہتے ہیں، امرأتانی 2 عورتیں۔ پھر آگے کہتے ہیں، ثن الکلمات الآتیہ، کہ ان کلمات کو آپ نے تثنیہ بنانا ہے یا مثنیٰ بنانا ہے۔ سیارۃ، سیارتان، طبیبتان، ولدان، لغتان، صدیقان، تاجران۔ اب دیکھیں جو مؤنث ہے اس میں تا آپ نے شامل رکھنی ہے، جو مذکر ہے اس میں تو اوبیسلی پہلے سے تا نہیں ہے تو اس میں صرف الف نون آئے گا۔ جو مؤنث ہے اس میں آخری والی تا رہے گی، جیسے ملعقۃ تھا اس میں آخری تا رہے گی، ملعقتان۔
مدرسانی، بابانی، اسمانی، ہیدانی، ہاتانی، اور آخر میں وہ ان الفاظ کا چارٹ بنایا گیا جو کہ نئے اس چیپٹر میں استعمال کیے گئے۔ وہ سب سے پہلے تو کم کا لفظ ہے، کم کا مطلب کتنا یا کتنے۔ عید آپ کو پتہ ہے، عجلہ پہیے کو کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے عجلات۔ الحی، حی کی جمع ہے گلی، اور اس کی حی کا مطلب ہے گلی، اور حی زندہ شخص کو بھی کہتے ہیں، یا زندہ کوئی بھی چیز ہے اس کو بھی حی کہا جاتا ہے، اور گلی کو بھی حی کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع ہے احیا۔ ریال یہ سعودیہ کی کرنسی ہے، اس کی جمع ہے ریالات۔ اسی طرح رکعہ، یہ ایک رکعت جو نماز میں پڑھی جاتی ہے اس کی جمع ہے رکعات۔ المسطرہ فٹے یا پیمانے کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے مساطر، مساطر۔ تو یہ 18واں چیپٹر تھا، انشاءاللہ باقی ہم کل پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔